اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورہ کریمہ تلاوت کی ہے. یہ سورہ کریمہ تمام چھوٹی سورتوں میں سے ایسی چھوٹی سورہ ہے جیسے پورے جسم انسانی میں آنکھ کی پتلی، مگر سارا عالم ہدایت اسی سے روشن نظر آتا ہے. اس سورہ کریمہ میں بڑی ہی جامعیت اور بڑی ہی کاملیت کے ساتھ توحید خالص کو بیان کیا گیا ہے، اور ہر موحد کو جو توحید کی باریکیوں کو سمجھتا ہے اسے اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ توحید ہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد ایمان اور اسلام کے سارے تقاضے گردش کرتے ہیں. اگر خرابی اس محور میں آ جائے، اگر اس محور میں کوئی گڑبڑی ہو جائے تو کوئی بھی نیکی بارگاہ الہی میں معتبر قرار نہیں پاتی. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے اپنی اپنی امت کے سامنے سب سے پہلا لیسن، سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا درس جو رکھا وہ درس توحید ہی تھا. اور تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اولی ہی توحید کا درس اور اس کی وضاحت تھی. تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطۂ آغاز توحید، نقطۂ وسط توحید اور نقطۂ اختتام بھی توحید تھا. پورے شریعت اسلامیہ کی جان، پورے شریعت اسلامیہ کی روح یہی توحید ہے. اور آپ کو ایک بات جان کر کے بڑی حیرت ہوگی کہ سورہ فاتحہ جس کو ایک خاص انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں،
اور بیچ میں ایک دم مڈل میں جو آیت کریمہ ہے وہ توحید ہی پر مشتمل ہے. دیکھیے ذرا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیتیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 3 آیتیں بعد میں اور 3 آیتیں پہلے، اور ان 6 آیتوں کے بالکل بیچ میں انگوٹھی میں نگینی کی طرح جو آیت کریمہ ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو توحید خالص پر مبنی اور توحید خالص پر مشتمل ہے. تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ توحید شریعت اسلامیہ کی روح ہے. یہ سورہ کریمہ جو ابھی ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، اس کا نام سورہ اخلاص، نام بھی بڑا عجیب ہے. اس کے بارے میں خاص بات جان لیں، یہ نقطہ سینکڑوں صفحات پڑھ جانے کے بعد بھی نہیں ملے گا. یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد، ایک غرض اور اس کی ایک انتہا ہوتی ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہر کام کا ایک مقصد، ایک غرض اور ایک انتہا ہوتی ہے، جس انتہا کے اوپر وہ کام پورا ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایمان جس کے بغیر کوئی نیکی معتبر نہیں ہے، اس کا مقصد، اس کی غرض اور اس کی انتہا کیا ہے؟ قرآن نے بتایا کہ ایمان کی انتہا، جس پر ایمان جا کر ختم ہو جاتا ہے، ایمان جا کر پورا ہو جاتا ہے، وہ ہے محبت الہی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ ایمان کی غرض، ایمان کا مقصد اور ایمان کی انتہا، جس انتہا پر پہنچ کر ایمان کامل ہو جاتا ہے، ایمان پورا ہو جاتا ہے، وہ ہے محبت الہی. اب سوال یہ ہے کہ محبت الہی بھی تو ایک کام ہے، اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ تو ایمان کی انتہا محبت الہی اور محبت الہی کی انتہا اخلاص کے اوپر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر عقیدے میں اخلاص نہ رہے تو ریا بن جاتا ہے، عقیدے میں اخلاص نہ رہے تو نفاق بن جاتا ہے، اور عمل میں اگر اخلاص نہ رہے تو ریا بن جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ عقیدے میں اگر اخلاص نہ رہے تو نفاق بن جاتا ہے، اور عمل میں اگر اخلاص نہ رہے تو ریا بن جاتا ہے. اور دونوں بہت خطرناک چیزیں ہیں، نفاق بھی اور ریا بھی. اور نفاق اور ریا دونوں کے بارے میں بڑی شدید وعیدیں آئی ہیں قرآن و حدیث میں. الذین هم یراؤن، جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید. فویل للمصلین، دیکھیے ویل جس میں یہ الذین هم یراؤن، ریاکاروں کے لیے جہنم، اور یہی وعید منافقین کے لیے بھی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو بات کو پھر سے ریپیٹ کر لیں کہ ایمان کی انتہا محبت الہی، اور محبت الہی کی انتہا اخلاص.
اخلاص اتنی اہم چیز ہے کہ اگر عقیدہ اس گوہر نایاب سے خالی ہو جائے تو عقیدہ نفاق بن جاتا ہے، اور اگر عمل سے یہ گوہر نایاب نکل جائے تو عمل ریا بن جاتا ہے، اور ریاکاروں اور منافقین کا انجام ایک ہی بتایا گیا ہے قرآن حکیم میں، اور وہ ہے ویل اور جہنم۔ اخلاص کے بارے میں ایک بہت اہم بات گوش گزار کر دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اخلاص کی اتنی قدر ہے کہ مومن تو مومن اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ دعا مانگ لے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جی دلیل دوں؟ دلیل اس طرح، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق۔ وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی میں اور تری میں سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب کبھی تم دریا کا سفر کر رہے ہوتے ہو اور کشتی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، حتی اذا کنتم فی الفلک، فلک مینس کشتی، شپس، اس کے اندر تم بیٹھے ہوئے ہوتے، ہوا سازگار ہے، ہوا موافق ہے، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، ہوا طیب ہے، موافق ہے، سازگار ہے، چل رہی ہے۔ اچانک بیچ دریا میں، بیچ سمندر میں طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ہوائیں چاروں طرف سے چلنے لگتی ہیں، جاءتها ریح عاصف، طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، موجیں متلاطم ہو جاتی، سمندر تلاطم خیز ہو جاتا ہے، اور موجیں کشتی کو گھیر لیتی ہیں، کشتی میں بیٹھنے والے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ کشتی اب ڈوبی گی تب ڈوبی، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، انہیں یقین ہو جاتے ہیں، ظن بمعنی یقین کے، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، اب وہ بچیں گے نہیں، کشتی اب ڈوبی گی تب ڈوبی۔ تو اب دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بالکل خالص کر کے دعا کو، کیا بولتے ہیں؟ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر تو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دیا تو تیرے شکر گزار بندوں میں ہو جائیں گے ہم۔ اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، لیکن جب وہ سرے ساحل پہنچتے ہیں پھر فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب ہم انہیں ساحل پر بحفاظت پہنچا دیتے ہیں تو وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، وہ اسی راستے پر پھر آ جاتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کا بیان ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، جس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں اخلاص کی اتنی قدر ہے کہ مومن تو مومن اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگے، تمام سہاروں سے تعلق کو قطع کر کے یکسو ہو کر کے اللہ سے مانگ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اخلاص کی اتنی اہمیت ہے شریعت اسلامیہ۔ اور اس سورہ کریمہ کا نام سورۃ الاخلاص ہے،
نام ہی سے سورت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ نام جب اخلاص ہے تو سورت کتنی باعظمت ہوگی. ٹائٹل ہی اس کا اخلاص ہے. ٹائٹل ہی سے اس سورہ کریمہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ سورہ کریمہ کتنی عظیم ہے. آئیے اس کی ایک فضیلت، بخاری شریف کی ایک روایت، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ روایت امام بخاری کتاب التوحید میں لایا. کیا فقاہت ہے حضرت کی. اللہ، سچ مچ رئیس الفقہاء والمحدثین ہیں آپ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تقریر کرتا ہوں تو حدیث پوری پڑھتا ہوں، یہ تفسیر کر رہا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، ایک لشکر بھیجا کہیں لڑنے کے لیے، اور ایک آدمی کو اس لشکر کا کمانڈر بنا دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ حاکم اور کمانڈر ان چیف ہی نماز کی ذمہ داری سنبھالتا تھا. حاکم ہو اگر شہر میں تو نماز وہی پڑھائے گا، فوج کا کمانڈر ہے نماز وہی پڑھائے گا. اب یہ حضرت جنہیں کمانڈر بنایا گیا تھا، یہ جب بھی نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ملاتے یا نہ ملاتے سورہ اخلاص ضرور پڑھتے. ان کی کوئی بھی رکعت ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں یہ سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کرتے ہوں. اس وقت تک لوگوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. فلما رجعوا، جب پلٹ کر مدینہ آئے تو کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جس آدمی کو ہمارا کمانڈر بنایا تھا وہ جب نماز پڑھاتا تھا نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد یہ سورہ اخلاص پڑھتا ہی تھا، لیکن ہم لوگ اس سے الجھے نہیں، اس سے کوئی سوال نہیں کیا. ہم آپ کے پاس آئے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر انہیں سے خود پوچھ لو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. یہ شیء یصنع ذلک، وہ ایسا کیوں کرتا ہے، جا کر کے پوچھ لو. تو یہ لوگ وہاں گئے، کہا کہ دیکھیے حضرت، سفر میں جب آپ کمانڈر تھے تب تک آپ جو کر رہے تھے ہم لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ہم نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. جانتے انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، توحید پر مشتمل، لأنہا صفت الرحمن، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ اللہ کی صفت ہے. لأنہا صفت الرحمن، یہ اللہ کی صفت ہے، اور میں اسی وجہ سے اس سورہ کریمہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور محبت کی وجہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں. آ کر کے صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سورہ اخلاص سے، قل ہو اللہ سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ وہ رحمان کی صفت ہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کر انہیں بتا دو، فاخبروہ ان اللہ یحبہ، ان سے جا کر یہ بتا دو کہ اللہ بھی ان سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ، یہ ہے سورہ اخلاص کی فضیلت. یعنی چونکہ اس سورہ کریمہ میں توحید کا بیان ہے اور وہ اس سورہ کریمہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے پڑھتے تھے. اس میں توحید کا بیان، توحید سے محبت در حقیقت اللہ سے محبت ہے، اور امام بخاری اسی وجہ سے اس حدیث پاک کو کتاب التوحید میں لائے. یہ ہے اس سورہ کریمہ کی فضیلت. بخاری شریف کتاب التوحید کی ایک روایت کے تناظر میں، روایت کی روشنی.
آئیے اس کا شان نزول جان لیں۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو، جس خدا کو مانتے ہو، اس کا کچھ نسب نامہ بیان کرو، اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ تو یہ سورہ کریمہ اتری، گویا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب نامہ بیان کیا گیا ہے، وہ کیسا ہے اور ہم اس کو کس طرح پہچانیں، اس کی معرفت کس طریقے سے ہو۔ خدا کی قسم اس سورہ کریمہ پر اگر غور کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل معرفت انسان کو حاصل ہو جائے۔ تو اس کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی حدیث کی روشنی میں، اس کا شان نزول بھی معلوم ہو گیا۔ اب آئیے اس کی تفسیر کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری نظر سورہ کریمہ کے پہلے لفظ کے اوپر پڑتی ہے، قل۔ جانتے ہیں قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، سے کہہ دو آپ۔ در حقیقت یہ عربی کے لفظ قال یقول کا امر ہے، قال یقول قولا، اسی سے آتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے۔ لیکن یہاں کہنے کے معنی میں نہیں ہے، یہاں اعلان کرنے کے معنی میں ہے، منادی کرنے کے معنی میں ہے، اور یہ اعلان اس وقت کیا جاتا ہے جب مناظرے اور مباحثے کا دور مکمل ختم ہو چکا ہو اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سمجھانے والے نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب کچھ لوگ جو مزید بحثیں اٹھا رہے ہیں وہ سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ معاملے کو اور بات کو طول دینے کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ اس موقع پر مناسب یہ ہوتا ہے کہ دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں یہ بات کہہ دی جائے، اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ متکلم نے، سمجھانے والے نے، کہنے والے نے جو کچھ کہہ دیا۔ اب اس کے موقف میں، اس کے اسٹینڈ میں ذرہ برابر لچک اور کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان اور کوئی گنجائش نہیں۔ یہ لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہے قل کی وضاحت۔ آپ اعلان کر دیجئے، آپ منادی کر دیجئے۔ مباحثے کا دور گزر چکا، مناظرے کا دور گزر چکا، اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے، آپ اعلان کر دیجئے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہمارے سامنے ہے ہوا۔ وہ کون؟ وہ بہت اہم بات ہے اس لفظ کے اندر، ضمیر کو پہلے لایا گیا ہے، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے اسم ذکر کیا جاتا ہے، بعد میں اس کی طرف ضمیر کو لوٹایا جاتا ہے اور یہ بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف راجع، اس کا مرجع کون ہے۔ لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں ضمیر پہلے اور اسم بعد میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ضمیر شان ہے، یہ ضمیر شان کیوں لائی گئی ہے؟ ہوا، وہ کون؟ ارے وہی جس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، جس کے وجود کے اوپر کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مشہور مفکر ہے عالم اسلام کا، متولی الشعراوی، اس بوڑھے کے درس میں
बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठते हैं, हयात हैं वो। उनकी बहुत सारी किताबें मैंने जद्दा से खरीदी हैं। बहुत बाकमाल आदमी है, कुरान हकीम की आयतों की साइंटिफिक तशरीह करता है और मज़ा आ जाता है। हाँ, बास तशरीहात से इख्तलाफात किए जा सकते हैं, इसलिए कि हम तो अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, और कहीं भी फिक्री इन्हिराफ हो तो हम उसको तस्लीम नहीं करते, लिहाजा उनके बहुत सारी तशरीहात से इख्तलाफात किए जा सकते हैं, लेकिन मिन जुमला वो आयतों की साइंटिफिक जो तशरीह करते हैं, दिल झूम झूम उठता है। उन्होंने अपनी किताब अकीदतुल मुस्लिम, जो अरबी जबान में है, लिखा है कि लोग अल्लाह के वजूद की दलील देते हैं, जबकि कुरान में कहीं भी अल्लाह के मौजूद होने पर कोई दलील नहीं दी गई है। जितने दलाइल हैं सब तौहीद के दलाइल हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के वजूद पर कोई दलील नहीं है। अल्लाह ने कुरान हकीम में अपने मौजूद होने की दलील नहीं दी है। जितनी भी दलाइल हैं और जितनी भी दलीलें दी गई हैं वो सब तौहीद की दलीलें हैं, वजूद की नहीं। इसलिए कि अल्लाह का वजूद बदीही है, नजरी नहीं। अल्लाह का वजूद अगर नजरी होता तब दलील के कयाम की जरूरत पड़ती, दलील को कायम करने की जरूरत पड़ती। बदीही चीज पर दलाइल कायम करने की जरूरत नहीं पड़ती। मसलन हम लोगों ने मंतिक में पढ़ा है कि तसव्वुर की दो किस्में होती हैं, तसव्वुर बदीही, तसव्वुर नजरी। इसी तरीके से तस्दीक की भी दो किस्में होती हैं, तस्दीक बदीही और तस्दीक नजरी। तो तस्दीक बदीही की मिसाल देता है, अन्नारु हार्रतुन, आग गर्म है। अब बताइए कोई ये कह दे कि आग गर्म है, अब आप ये कहे दलील दीजिए, तो जूते से मारेगा वो कि आग गर्म है, मैंने कह दिया। अब कहता आग गर्म है, दलील लाइए। अरे ये बदीही चीज है, आग गर्म है, अगर तुझे जानना है तो आग के पास खड़ा हो जा। आग के गर्म होने पर दलील कायम करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि आग का गर्म होना बिल बदाहत साबित है और बदीही चीज पर दलील कायम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि नजरी चीज पर दलील कायम करने की जरूरत होती है। और अल्लाह तबारक व तआला का वजूद वो तो निगाहों से देखा जा सकता है, उसका वजूद तो बदीही है, नजरी नहीं। अगर बदीही ना होता, नजरी होता, तब उसके वजूद पर दलील कायम करने की जरूरत होती। उसको एक तमसील से समझा रहा हूं। एक है ताक्कुल, एक है तसव्वुर। ताक्कुल में तो किसी का इख्तलाफ नहीं होता, इख्तलाफ जाकर के तसव्वुर में हो जाता है, सूरतगरी में हो जाता है। कैसे? ये हॉल है, फर्ज कीजिए कि हॉल के सारे दरवाजे बंद हैं और अंदर 10-15 आदमी बैठ करके किसी मसले पर गौर व खोज कर रहे हैं। मलहूज रहे कि हॉल के सारे दरवाजे बंद हैं। अचानक बाहर से एक दरवाजे के ऊपर नॉक होता है, कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है। सारे के सारे लोग जो भी 10-15 की तादाद में हॉल के अंदर हैं, सबकी नजरें हॉल के उस दरवाजे की तरफ उठ जाती हैं जिस दरवाजे के ऊपर बाहर से नॉक किया जा रहा है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो 10-15 आदमी अंदर बैठे हुए थे, बाहर से दरवाजा खटखटाने पर इन तमाम की नजरें इस तरफ क्यों उठी? वजह यही है ना कि दरवाजे के बाहर कोई मौजूद है, तभी तो सारे मुतवज्जे हुए। बताइए, इसमें किसी का इख्तलाफ है? कोई किसी से यह कह रहा है कि भाई दरवाजे पर कोई नहीं है? तमाम की नजरों का दरवाजे की तरफ उठना इस बात की बैयिन दलील है कि जितने भी लोग हॉल के अंदर हैं, सारे के सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दरवाजे पर कोई है, तभी तो नॉकिंग हो रही है वहां, तभी तो आवाज आ रही है। इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं कि कोई मौजूद है। 15 के 15 आदमी
اس بات پر متفق ہیں کہ دروازے پر کوئی موجود ہے. اب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. ایک کہتا ہے زید ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں عمر ہے, تیسرا کہتا ہے نہیں بکر ہے, چوتھا کہتا ہے وہ کوئی کالا آدمی, ایک آدمی کہتا ہے نہیں گورا آدمی ہوگا, ایک آدمی کہتا ہے چھوٹا ہوگا, ایک آدمی کہتا ہے بڑا ہوگا. دیکھو اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ اختلاف تصور میں ہو رہا ہے, صورت گری میں. چھوٹا ہوگا, بڑا ہوگا, زید ہوگا, عمر ہوگا, خالد ہوگا, حامد ہوگا. اختلاف تصور میں ہے, اختلاف تعقل میں نہیں ہے. سارے کے سارے لوگوں کا دروازے کی طرف نگاہوں کا اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بات پر سب متفق ہے کہ دروازے پر کوئی ہے جو کھٹکھٹا رہا ہے. کوئی ہے موجود ہے, اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس بات میں کہ ہے کون. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجود پر دلیل نہیں دی ہے, اس لیے کہ اس کا وجود بدیہی ہے. دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں. پوچھو یہ سورج کس نے بنایا؟ کوئی سائنٹسٹ بولے گا میں نے بنایا؟ بنانے والا ہے کوئی؟ چاند کس نے بنایا ہے؟ کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ, ایک دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے کوئی. اور سارے کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ سورج میں نے بنایا, کوئی یہ نہیں کہتا کہ سمندر میں نے بنایا, کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیڑ ہم نے بنایا, کوئی یہ نہیں کہتا کہ سبززار ہم نے اگائے, وغیرہ وغیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے اگانے والا, اور وہی اگانے والا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, جس کا وجود بدیہی ہے, وہی اللہ ہے. لہذا چونکہ اللہ کا وجود, اس کا موجود ہونا بدیہی ہے, دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں. لہذا متولی شعراوی کا کہنا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی اللہ کے موجود ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے, لیکن اس کا وجود تو بدیہی ہے. ہاں, یہ سورج کے بنانے والے کیا کئی ہو سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ 2 ہیں, ایسا تو نہیں کہ 3 ہیں. اللہ کے علاوہ اور بہت ساری طاقتیں ہو سکتی ہیں, بہت ساری قدرتیں ہو سکتی ہیں. اس میں اختلاف ہے, اور اسی تصور میں اختلاف کی وجہ سے شرک کے راستے ہموار ہوئے ہیں. آپ کو پتہ لگا کہ شرک کے راستے ہموار کہاں سے ہوئے؟ تعقل میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ کوئی شکتی ہے. یہاں تک کہ دہریہ بھی مانتا ہے کہ کوئی شکتی ہے, مانتا ہے وہ, اگرچہ زبان سے اس کا اقرار نہ کرے, لیکن مانتا ہے کہ کوئی پاور ہے, کوئی شکتی ہے. کسی بھی لفظ سے اس کو ظاہر کرتا ہے, وہ کسی بھی سینس میں مانتا ہے اس کو. اختلاف نہیں ہے, لیکن وہ ہے کون, ہے کتنے, تعقل میں اختلاف نہیں ہے, تصور میں اختلاف ہے. اور اسی تصور میں اختلاف کی وجہ سے شرک کی راہیں ہموار ہوئی, شرک کی راہیں نکلی. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی کج فکری کو, اسی کج تصور کو اس سورہ کریمہ کے اندر مستقیم کیا ہے, سیدھا کیا ہے, تاکہ جس طرح تعقل میں اختلاف نہیں ہے, تصور میں بھی اختلاف باقی نہ رہے. اور یہی معلوم ہوا کہ موحد بہت ذہین ہوتا ہے, کائنات کا خلاصہ ہوتا ہے, جو اس حقیقت کو سمجھ لے کہ دروازے پر ہے کون. اب بتائیے, ایک آدمی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے باہر, 15 آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی سب مان رہے ہیں کہ دروازے پر کوئی ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے. اس بات میں اختلاف ہے کہ زید ہے کہ عمر ہے کہ بکر ہے, لیکن ایک پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ دے کسی بھی ذریعے علم سے کہ نہیں خالد ہے, اور دروازہ کھولا جب خالد ہی ہو تو ذہین سب سے زیادہ کون ہوا؟ ان 15 لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین کون ہوا؟ وہی جو بتائے کہ خالد ہے, اور دروازہ کھولا جائے تو خالد ہی نکلے. اسی طرح موحد کائنات کا ذہین ترین انسان ہوتا ہے, اس سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہوتا, اگرچہ وہ پاگل دکھے, اگرچہ وہ پھٹے پرانے لباس میں ہو. سب سے زیادہ ذہین موحد ہوتا ہے.
اور میں یہ کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اولین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اکثر تو ان پڑھ تھے. اس حقیقت کو جاننے کے لیے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان مبعوث کیا جاتا. لیکن آپ کے جو مخاطبین اولین تھے وہ تو سب ان پڑھ تھے, اور پڑھے لکھے بھی کتنے, معمولی پڑھے لکھے وہ بھی انگلیوں پر جن کو گنا جا سکتا ہو. اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کو بھی امی کہا اور ان کے مخاطبین اولین کو بھی امی ہی کہہ دیا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, میرا نبی امی. اچھا کن کے درمیان بھیجا گیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم, امیوں کے درمیان, ان پڑھوں کے درمیان ان پڑھ نبی بھیجا گیا. اللہ, گویا اتنی اہم حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے. بات سمجھ میں آ جائے گی. ثابت کیا ہوا کہ جو کچھ دلائل دیے گئے ہیں قرآن حکیم میں وہ اللہ کے وجود پر نہیں بلکہ توحید ہی کے اوپر, جس سے توحید کی اہمیت کا مزید اندازہ ہوا. تو ہوا سے اشارہ کیا گیا وہی جو ہے جس کے وجود پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ہے, بس ہے. اللہ یہ تیسرا لفظ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے. اللہ, قل ہوا, اس کے بعد اللہ. اللہ یہ پورے قرآن حکیم میں 2940 بار آیا. کتنی بار آیا پورے قرآن میں؟ 2940 بار آیا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے. بقیہ اس کے جو 99 نام ہیں وہ سب وصفی ہیں. ذاتی اور وصفی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جیسے یہ مولانا عتیق الرحمان, تو ان کا عتیق الرحمان ذاتی نام ہے, اس میں ذاتی ہے وہ. اور ان کا عالم ہونا, ان کا حافظ ہونا, ان کا قاری ہونا, ان کے جو اوصاف ہیں یہ ان کے اسماء ایسے ہیں جن کو اسماء موصوفہ کہا جائے, اس میں وصفی ہیں یہ سب. تو ایک اسم ذاتی ہوتا ہے, بقیہ جو اسماء ہوتے ہیں وہ وصفی ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے حسین نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے حسین نام, ان میں ایک نام ذاتی ہے وہ اللہ ہے, بقیہ اور جو اس کے نام ہیں وہ سارے نام وصفی ہیں. ایک ذاتی نام اور یہ اس کا ذاتی نام, اور یہ عجیب و غریب نام ہے. سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حل تعلم لہ سمیہ. میں اس آیت کریمہ کا 2 مطلب سمجھتا ہوں اس ٹکڑے کا. ایک مطلب تو یہ, کیا تم اس کے برابر کسی کو جانتے ہو؟ کیا اللہ کے کوئی برابر ہے؟ ایک مطلب تو یہ. ایک مطلب تو کیا اللہ کا کوئی نظیر ہے, کوئی مثیل ہے؟ اور ایک مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کیا اللہ کا کوئی ہم نام ہے؟ حل تعلم لہ سمیہ, سمیہ اسم سے بنا ہے. حل تعلم لہ سمیہ, کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی آج تک دنیا میں کسی شخص نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ خود فطرت اوا کرتی ہے, فطرت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی انسان اپنا نام اللہ رکھے. بتائیے, کروڑہا لوگ گزر چکے, کروڑہا لوگ موجود ہیں اور آنے والے ہوں گے, لیکن سورہ مریم میں یہ کہا گیا حل تعلم لہ سمیہ, کیا تم نے اللہ کا کوئی ہم نام جانا ہے؟ جانتے ہو اس کا کوئی ہم نام کہ کسی نے اپنا نام اللہ رکھا؟ اللہ کے معنی میں جو نام مانے جاتے ہیں جن کو ہم لوگ تسلیم نہیں کرتے,
جن کو ہم لوگ الہاد فی الاسماء مانتے ہیں، وہ تو ڈر کے مارے کوئی رکھتا نہیں، آگے پیچھے کوئی لفظ ضرور ہوتا ہے. جیسے ایک کا نام بھگوان بھگوان بولتے تھے، اس کے ہوٹل پہ چائے پینے جایا کرتا تھا. میں نے کہا کہ قرآن میں تو حل تعلم لہ سمیہ ہے، کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ ٹھیک ہے اس کا نام اللہ نہیں ہے، اس نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا ہے، لیکن بھگوان کیسے رکھ لیا اس نے؟ اگرچہ ہم نہیں مانتے کہ بھائی بھگوان اللہ کے معنی میں، تو ٹھیک ہے رکھ لیا ہوگا، لیکن مجھے یہ کنفیوژن رہتا تھا کہ اس نے اپنا نام بھگوان کیوں رکھا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کا نام بھگوان کیوں رکھا؟ تو میں نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا، ابھی تیرا پورا نام کیا ہے؟ بولے بھگوان داس، یعنی اللہ کا بندہ، عبداللہ کے معنی میں. بھگوان داس یعنی میں بھگوان کا داس ہوں، میرا یہ نام ہے، بھگوان میرا نام نہیں ہے. میں نے کہا دیکھ، اسی طریقے سے گاڈ، وہ بھی ہم نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے معنی میں ہے، ایگزیکٹ وہ اللہ کے مفہوم میں نہیں ہے وہ، اس لیے کہ اس کا مؤنث بھی آتا ہے، گاڈیس آتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی مؤنث نہیں آتا، مؤنث نہیں آتا. جیسے اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، اپنے لفظ اللہ جو لفظ ہے اس میں بھی یکتا ہے، اس کا مؤنث نہیں آتا. جبکہ گاڈ کا گاڈیس مؤنث آتا ہے، تو گاڈ اللہ کے معنی میں نہیں. لیکن آج تک کسی نے اپنا نام گاڈ نہیں رکھا ہے. حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ اللہ کا کوئی ہم نام کسی نے نہیں سنا کہ کسی نے اپنا نام اللہ رکھا. ڈر کے مارے کوئی بھگوان نہیں رکھتا اپنا نام، ڈر کے مارے کوئی گاڈ نہیں رکھتا، ڈر کے مارے کوئی یزدہ نہیں رکھتا اپنا نام. جن الفاظ کو ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن دوسرے لوگ کہتے کہ اللہ کے مفہوم میں، اللہ کے معنی میں ہے، لیکن وہ الفاظ بھی آدمی اپنے نام کے طور پر، اپنے نام کے حیثیت سے نہیں رکھتا. جائے کہ آدمی اپنا نام اللہ رکھ لے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نام بڑا ہی پیارا، بڑا ہی مقدس. میں نے کہیں ایک صوفیانہ تشریح پڑھی، اگر جمے تو لے لو، کہ جمے تو لے لو، مجھے اصرار نہیں. نام سے اللہ اللہ ہے نا، اللہ الف ہٹا دو، کیا ہو گیا؟ اگر الف ہے تب تو اللہ کا اسم ذات اللہ، وہی جو عرش پر مستوی ہے وہ ذات. اب الف ہٹا دیجئے، کیا بچا؟ للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. چلیے الف آپ نے ہٹا دیا، للہ ہو گیا، اور یہ ایک لام بھی ہٹا دیجئے، اب کیا بچا؟ الہ بچا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. الف گرا تو للہ ہو گیا، اور پھر لام گرا تو الہ ہو گیا، اور اب اس الف کو بھی گرا دو جو الہ کا ہے، لہو ہو گیا، لہو ما فی السما، اور لام کو گرا دو تو صرف ہو رہ جاتا ہے، قل هو اللہ احد. کتنا پیارا نام ہے. انالیسس کرنے کے بعد حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. نام کیسا ہے؟ اگر کسی شخص کا کوئی نام ہو، ذرا ایک دو شروع کے لیٹرز گرا دیجیے، کیسا بھیانک ہو جاتا ہے. جیسے اقبال کسی کا نام ہو، الف ہٹا دیجئے، قبال، کیا قبال؟ کباڑ ہو جاتا ہو. پھر کاف ہٹا دیجئے تو بال بچ جاتا ہے. چلو بے ہٹا دیا تو ال بن جاتا، کوئی معنی ہی نہیں، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بے معنی. یہاں لفظ ایسا ہے کہ اس کا ایک ایک لیٹر گراتے جاؤ تو معنی کے اندر کوئی خرابی لازم نہیں آتی. ایسا نام ہے، اتنا مقدس، اتنا عظیم الشان نام. قربان جائیں موحد اس نام کو. یہ رہتا کدھر ہے کدھر یہ جس کا نام اللہ ہے؟ عام عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ رہتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. یہ گمراہانہ عقیدہ ہے. کہتے بیل میں بھی رہتا ہے، گائے میں بھی رہتا ہے، اس کے اندر بھی رہتا ہے، اس کے اندر بھی رہتا ہے، آدمی کے اندر رہتا ہے، ہر چیز کے اندر. اور ایک محاورہ ہے، کڑ کڑ میں بھگوان. چلیے، کڑ کڑ میں بھگوان، ہر جگہ رہتا ہے وہ. یہ عقیدہ ہے، ہر جگہ رہتا ہے وہ. مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں. یہاں وہ نقطہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں.
اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. تو ذات کے اعتبار سے تو عرش پر مستوی، اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود نہیں، ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود. ایک سوال اور کر سکتے ہیں آپ کہ عرش پر بیٹھا ہے کہ لیٹا ہے کہ کس حالت میں ہے؟ یہ تاویل ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، صرف استوا مانتے ہیں. کیفیت کیا ہے؟ مجہول ہے، اور کیفیت کے اندر الجھنا بھی نہیں چاہیے. اور غالباً حضرت امام مالک سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ استوا کی کیفیت بتائیے، ما کیفیت الاستوا، استوا کی کیفیت کیا ہے؟ تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ الاستواء معلوم وکیفیتہ مجہول والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب. کہ استوا تو معلوم ہے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. استوا تو معلوم ہے، لیکن وہ استوا کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا، یہ مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال بدعت ہے. اور ایمان لانا استوا کے اوپر، اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر مستوی ہے، یہ واجب ہے. اس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے حضرت امام احمد بن حنبل. اور میں تو کہتا ہوں کہ امام اعظم حضرت ہی ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل، امام اہل سنت والجماعہ حضرت امام احمد بن حنبل، جن کی مسرت امام احمد بن حنبل ہے. حضرت نے ایک بڑی پیاری دلیل حسر بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی، کہ اللہ یا تو خارج عالم ہے یا داخل عالم ہے، یا نہ تو داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے. یہ دلیل حسر ہے. اللہ یا تو خارج عالم ہے یا داخل عالم ہے، یا نہ تو خارج عالم ہے نہ داخل عالم. تیسری شق تو باطل ہے. کون سی؟ نہ عالم کے اندر ہے نہ عالم کے باہر ہے، تو ہے یہ نہیں ہے. یہ تیسری شق تو باطل ہے. نہ عالم کے اندر ہو نہ عالم کے باہر ہو، یہ شق تو باطل ہے. اس لیے کہ اگر نہ عالم کے اندر مانا جائے نہ عالم کے باہر مانا جائے، اس کا مطلب آپ نے اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیا. تو یہ شق تو بالبداہت باطل ہے. اب رہا معاملہ خارج عالم ہے یا داخل عالم ہے. اللہ کی ایک صفت آپ نے پڑھی، محیط ہے. وہ محیط. اب یہ گلاس ہے، اب میں اس کو کپڑے سے ڈھانک دیتا ہوں، گویا اس کپڑے نے اس گلاس کا احاطہ کر لیا ہے. تو اب گلاس ہے محاط اور یہ کپڑا ہے محیط. محیط کبھی بھی محاط کے اندر نہیں آتا جی. لہذا آخری شق متعین ہو گئی کہ اللہ خارج عالم ہے، عالم سے باہر ہے، عالم کے اندر نہیں ہے. اور خارج عالم وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، قرآن نے بتا دیا، وہ ہے عرش. الرحمن علی العرش استوى، یہ خارج عالم. یہ دلیل حسر حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ہے، اور بہت ہی پیاری دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی دلیل، عقلی دلیل. یہ عرش کدھر ہے جانتے ہیں؟ عرش کدھر ہے؟ یہ جنت کا جو آخری درجہ ہے جس کو کہتے ہیں جنت الفردوس، اس کی چھت ہے. اس کی چھت ہے. سمجھیے کہ جنت الفردوس کی چھت ہے وہ. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ اس کی چھت جنت ہے، اس کی چھت عرش ہے، اس جنت کی چھت عرش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عرش پر مستوی ہے اور عالم سے بالکل خارج ہے، عالم کے باہر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ
ہر جگہ اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہے. اگر آپ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں غور کر لیں تو یہ عقدہ تو وہیں کھل جائے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اب پہلے عالمین کا مطلب سمجھ لیں. وہ فرعون نے پوچھا کہ سنا ہے موسیٰ تم کسی دوسرے کو اپنا معبود مانتے ہو، کسی ہستی کو تم معبود مانتے ہو؟ کہاں تم کو تو میں نہیں مانتا، تم کو تو میں رب نہیں مانتا، میں رب العالمین کو مانتا ہوں. تو پوچھتا قال فرعون وما رب العالمین، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے. ان کا سوال یہ ہوا کہ رب العالمین کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کا جواب قال رب السماوات والارض وما بینہما، کہ رب العالمین کون؟ جو آسمانوں اور زمینوں اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو خلا اور ملا ہے اس کا مالک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمانوں اور زمینوں اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو خلا ہے ان کے مجموعے کا نام عالمین ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خود عالمین کی تشریح فرما دی ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے. اچھا، تو ان کا نام عالمین ہے اور رب العالمین ہے وہ. اور عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے اندر مغایرت ہوتی ہے. جو عالم ہے وہ رب نہیں ہے، جو رب ہے وہ عالم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب عالمین سے باہر ہے. اگر آدمی غور کرے تو یہی مطلب حل ہو جائے. ایک نقطہ یہاں اور بھی میں بتا دوں رب کو لے کر کے. عام لوگ پنرجنم کو مانتے ہیں کہ آدمی یہ جب جسم چھوڑتا ہے، یعنی آدمی کی روح جب جسم چھوڑتی ہے تو یہیں دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے، کتے کے عالم میں، بلی کے عالم میں، کسی عالم میں نکل جاتی ہے سزا بھگتنے کے لیے. یہاں سے نکلی اس میں چلی گئی. اس کو کہتے ہیں پنرجنم. پنرجنم. اس سورہ کریمہ کی پہلی آیت کے اوپر کیسی کتاب ہے، سبحان اللہ، کیسی کتاب ہے. لفظ رب کے اوپر غور کر لیجئے. رب کا مطلب ہوتا ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام. رب کہتے ہیں کسی شے کو تدریجاً درجہ بدرجہ اس کی حفاظت کر کے، ترقی دے کر کے حد کمال تک پہنچا دینا. گویا ربوبیت کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی چیز آگے کی طرف جا رہی ہے، پیچھے کی طرف نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، جوان ہونے کے بعد بوڑھا تو ہو جاتا ہے، مگر بوڑھا کبھی بچہ نہیں ہوتا، بوڑھا کبھی جوان نہیں ہوتا. یہ الٹا نہیں ہوتا، کوئی چیز آگے جا رہی ہے ادھر. یہی وجہ ہے کہ آم جو درخت کے اوپر لگا ہوا ہے، آم جو درخت کے اوپر لگا ہوا ہے، اگر آم کو درخت پر سے توڑ لیا جائے تو دوبارہ عالم اشجار میں اس کو نہیں لے جایا جا سکتا. اس کو اٹھا کر کے آپ کسی دوسرے عالم میں لے جاؤ، وہاں پکاؤ اس کو، اس عالم میں نہیں لیا جا سکتا. یہی وجہ ہے یہاں سے جب آدمی کو توڑ لیا جاتا ہے تو پھر اس عالم میں نہیں رکھا جاتا. جیسے آم کو عالم اشجار سے توڑ کر کے دوبارہ عالم اشجار میں نہیں رکھا جا سکتا، کسی دوسرے عالم میں لے جانے کی ضرورت ہے اور پکائے جانے کی ضرورت ہے. ایسے ہی آدمی کو جب یہاں سے توڑ لیا جاتا ہے تو پھر عالم دنیا میں نہیں رکھا جاتا، اسے کسی دوسرے عالم میں لے جایا جاتا ہے. اور اسی کو قرآن حکیم برزخ کہتا ہے، حدیث پاک اس کو برزخ کہتی ہے. کوئی آدمی پھر یہاں نہیں آتا. آم توڑ کر کے دوبارہ آم میں نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ اسے دوسری جگہ لے جاتے ہو. اور یہ کہتے کہ آدمی یہاں سے ٹوٹ جائے، یہاں سے چلا جائے تو پھر اسی دنیا میں آ جاتا ہے. یہ کون سی بات؟ تو بیتو کی بات ہے. یہ کوئی اس دنیا میں نہیں آتا، دوسرے عالم میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اسی عالم کا نام عالم برزخ ہے، جو ہمارے اس عالم سے بالکل الگ تھلگ ہے. اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتا دیا ہے، اگر صحیح سند کے ساتھ احادیث موجود ہیں، آمنا و صدقنا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ. قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے معلوم نہیں، کیفیت کیا ہے معلوم نہیں. کسی کو شیر نے کھا لیا، اس کے اوپر عذاب کیسے ہوتا معلوم نہیں. کیفیت ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان لانا. ایمان لانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے عقل میں بھی آئے. ارے آدمی کے عقل میں نہیں آتی ہے تبھی اسی کے اوپر ایمان لایا جاتا ہے. آدمی کے عقل میں آ جائے تو پھر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی صفت ہے. تو پہلا لفظ تھا قل، دوسرا لفظ تھا ہوا، اور تیسرا لفظ تھا اللہ. اس پر ہم بحث کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو عرش پر مستوی ہے. کبھی کسی نے اب تک اس کو دیکھا ہے؟
किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार, आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती। बाज लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज में बुलाया गया तो आपने अपने सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया। ये अकीदा बिल्कुल गलत है, हदीस के खिलाफ है। मैं वो हदीस पढ़ देता हूँ। हदीस इस तरह, वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत मन हद्दसका अन्न मुहम्मदन रआ रब्बहु फ़क़द कज़ब व हुवा यक़ूल ला तुदरिकुल अब्सार व मन हद्दसका अन्न मुहम्मदन अन्नहु यअलमुल ग़ैब फ़क़द कज़ब व हुवा यक़ूल ला यअलमुल ग़ैब इल्लल्लाह रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तौहीद। अजीब बात तो ये है कि इमाम बुखारी इस हदीस पाक को भी किताब तौहीद मिला है। इसका मतलब कि इस अकीदे का ताल्लुक भी तौहीद से है। अगर यह अकीदा ना हो तो आदमी की तौहीद गड़बड़ है। हजरत आयशा फरमाती हैं जो तुमसे ये कहे, वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत, हजरत आयशा फरमाती हैं कि तुमसे अगर कोई ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को अपनी आंखों से देखा है, अन्ना मुहम्मदन रआ रब्बहु, मेराज में गए और अपनी आंखों से देख लिया, फ़क़द कज़ब, ऐसा आदमी तुमसे झूठ बोल रहा है। अब बताइए सिद्दीक़े कायनात हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाएं कि जो आदमी तुमसे ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को अपनी आंखों से देखा, वो झूठ बोल रहा है। तो हजरत आयशा फरमा रही हैं सही कि वो मौलवी सही कह रहा है जो अपना ये अकीदा बयान करता है कि मेराज में अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को अपने सर की आंखों से देखा। और दूसरा मसला वमन हद्दसका अन्नहु यअलमुल ग़ैब, और जो तुमसे ये बयान करे कि अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म था, फ़क़द कज़ब, वो भी झूठ बोल रहा है। वो हुवा यक़ूल, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस आयत करीमा से इस्तिदलाल फरमा रही। वो हुवा यक़ूल, अल्लाह फरमाता ला यअलमुल ग़ैब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तौहीद। इसका मतलब आज तक किसी ने उस हस्ती का दीदार नहीं किया है जिसका नाम इस छोटी सी मुबारक सूरा के अंदर मौजूद है, अल्लाह। यहां तक कि हमारे नबी ने अब तक नहीं देखा है। हां, हजरत मूसा मचल पड़े थे कोहे तूर पर, क्या कहने लगे थे, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे रब तू मुझे दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे रब तू मुझे दिखा, मैं तेरे को देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया मूसा मैंने तुझे वो आंखें नहीं दी हैं जो आंखें मेरे दीदार के मुतहम्मिल हो सकें, मेरे दीदार का तहम्मुल कर सकें। तू क्या देखेगा, मैं एक हल्की सी तजल्ली पहाड़ पर डाल रहा हूं, अगर ये पहाड़ अपनी जगह ठहरा रह जाए तो तू देख लेगा। फलम्मा तजल्ला फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी, अगर ये पहाड़ अपनी जगह ठहरा रहा तो तू देख लेगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल-जबली जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सईक़ा, हल्की सी तजल्ली पड़ी कि पूरा पहाड़ रेजा रेजा हो गया और धमाके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को देखने का मुतालबा किया था, लेकिन डांट दिया गया उनको और समझाया गया कि देखो मेरी तजल्ली की ताब तुम्हारी आंखें नहीं ला सकती। तो दुनिया में तो कोई मौत से पहले अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि मरने के बाद क्या अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हो सकता है? हाँ है, कुरान हकीम से इशारतन साबित है, अहादीस में वजाहतन साबित है। अल्लाह ने फरमाया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, वो लोग जिन्होंने हसीन अमल के लिए उनके लिए हुस्ना है। यहां जन्नत का नाम हुस्ना कहा गया है, हुस्ना नाम है उसका नाम ही हसीन रख दिया गया है। क्या जगह होगी जिसका नाम ही हुस्ना है। लेकिन हुस्ना को पाने के लिए हुस्ने अमल जरूरी है, नहीं? यहां कह दिया गया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, जिन्होंने हसीन अमल किया है उनके लिए हुस्ना है। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, उन लोगों के लिए जिन्होंने हसीन अमल किए हैं उनके लिए हुस्ना है। इसका मतलब जिन्होंने कबीह अमल किए नहीं उनको हुस्ना कैसे होगा? अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून। अल्लाहु अकबर। तो नेक अमल करो, हुस्ने अमल करो ताकि तुम्हें हुस्ना मिले। और हुस्ना तो मिल गई, चलो हसीन अमल किया आपने, हुस्ना मिल गई, जन्नत मिल गई। वो जियादा, ये वो जियादा क्या है?
وہ زیادہ کیا ہے؟ ہاں، جنت سے الگ ایک چیز ہے بھائی، جنت میں ساری چیزیں ہیں نا، وہ زیادہ بھائی کہا جائے کہ یہ گلاس آپ کو دے دیا جائے گا اور زیادہ بولے تو یہ موبائل دے دی جائے گی، یہی تو مطلب ہے کہ یہ گلاس ہی میں کوئی چیز ہے جو زیادہ ہے؟ نہیں، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے حسن عمل کیا ان کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے، بات سمجھ میں آئی؟ وزیادہ یعنی جنت کی نعمتوں سے الگ کوئی چیز ہوگی جسے زیادہ کہا گیا ہے، وہ ہے دیدار الہی۔ اور نسائی شریف کی ایک روایت اسی بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دفعہ جنتیوں سے پوچھے گا کسی اور چیز کی طلب ہے کیا؟ پوچھنے کا انداز، کچھ اور چاہتے ہو؟ سب جنتی کہ اللہ اتنا کچھ دے دیا ہے، ساری تمنائیں پوری ہو گئی ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، یہاں دنیا میں کسی کی تمنا پوری کی پوری نہیں ہوتی، آرزویں پوری۔ اور عجیب بات ہے معاملے کا جب حال ہے، ایک تمنا پوری نہیں ہوتی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے، ایک آرزو پوری نہیں ہوتی کہ دوسری آرزو سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے۔ غالب کی زبان میں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دنیا میں ساری خواہشیں انسان کی پوری نہیں ہوتی، چاہے اسے دنیا کی بادشاہت ہی کیوں نہ مل جائے، کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری جنت میں آ جاؤ، گویا مقام تکمیل تمنا اور مکان تسکین آرزو اگر ہے کوئی تو جنت ہے، اس کا نام حسن ہے، وہیں تمام آرزوؤں کی تکمیل ہوگی۔ لہذا اگر تمام تمناؤں کی تکمیل کرنی ہے تو جنت کو حاصل کرو نا، اس کے لیے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، چھوٹا سا کام، حسن عمل۔ یہ چھوٹا سا کام نہیں، بہت خطرناک کام ہے یہ، پوری زندگی حسن عمل کرتے رہنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حسن عمل کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیں۔ قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ دنیا میں تو اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لا تدرک الابصار۔ جنتی جنت کے اندر اللہ کا دیدار کریں گے۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا، جب یہ بات انہوں نے کہی کہ قیامت میں جنت میں جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، کہتے اللہ کا دیدار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے ایک تمثیل دی، کہا کہ تو آسمان کو دیکھ رہا ہے؟ ہاں دیکھ رہا ہے۔ کہا پورا دیکھ رہا ہے؟ بہرحال آسمان کو دیکھا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہاں بھی رویت تو ہوگی مگر ادراک نہیں ہوگا۔ ادراک اور رویت میں فرق ہے، ادراک کا مطلب پورا پورا دیکھ لینا، ہاں، اور رویت دیکھ لینا۔ جیسے چاند کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ ارے چاند دکھا ایسا بولتے ہیں نا، سب لوگوں نے چاند دیکھا، اچھا چاند دیکھا، کتنا بڑا نظر آیا؟ ایک تھالی کے برابر۔ کیا چاند تھالی کے برابر ہے؟ ایک پورا کورا ہے، وہ نظر آتا ہے تھالی کے برابر لیکن ہے حقیقت میں کورے کے برابر۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے جیسے ہم لوگ یہاں قمر کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں تو رویت ہوگی، وہاں ادراک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس طریقے سے ہوگا۔ اس کے بعد چوتھا لفظ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، احد۔ احد کا ترجمہ عام طور پر کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایک، نہیں، وہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ احد مانے ایک نہیں ہوتا، احد مانے ہوتا یکتا۔ یکتا اور ایک میں فرق ہے، جیسے ون اور وننس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ون ہے نا، ون ایک، اس کے بعد ای ڈبل ایس لگا دو، کتنا فرق ہو گیا دونوں؟ جی، تو اللہ ایک ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، اللہ یکتا ہے۔ احد اور واحد کے اندر ایک سمجھنے والا فرق بتا دوں، واحد مانے بھی ایک اور احد مانے بھی ایک۔ ہمارے استاذ نے ان دونوں کے درمیان فرق یہ بتایا تھا کہ احد وہ ہے جو اپنی ذات میں یکتا ہو اور واحد وہ ہے جو اپنی صفات میں یکتا ہو۔ یہ اچھا لگا تھا مجھے، اس لیے کہ اللہ کی ایک ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے،
تو احد اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی ذات میں ایک ہے، اور واحد ہے جو اپنی صفات میں یکتا ہے، ذات میں یکتا ہے، احد ہے، صفات میں یکتا ہے، واحد ہے۔ اور جب واحد بولا جاتا ہے تو ہمارے تصور میں کیا آتا ہے؟ آدھا، نصف آتا ہے کہ نہیں؟ ایک ہے تو آدھا بھی تصور میں آتا ہے، اور ایک ہے تو دو بھی تصور میں آتا ہے۔ لیکن جب احد بولا جائے تو نہ آدھے کا تصور آتا ہے ذہن میں اور نہ دو کا تصور آتا ہے، یکتا ہے، وہ یکتا، وہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب تک ہم صرف ایک آیت کریمہ کی شرح کر چکے ہیں، آئیے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آپ اعلان فرما دیجئے بریکٹ میں، اے میرے رسول، کہ وہ اللہ یکتا ہے، یا وہ اللہ یکتا ہے۔ دوسرا جملہ، اللہ الصمد، اللہ پر بحث ہو چکی، صمد پر ہم بحث کریں گے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ پورے قرآن حکیم میں بار بار آئے ہیں، ایک لفظ کو قرآن میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے موقع بموقع، لیکن یہ واحد لفظ ہے کہ قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے، الصمد۔ صمد کا لفظ پورے قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے، اس لفظ کو ریپیٹ نہیں کیا گیا، کہیں بھی پورے قرآن میں نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اور اس سورہ کریمہ میں۔ صمد کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بے نیاز، لیکن تورات وغیرہ میں، انجیل وغیرہ میں صمد کا لفظ جو استعمال کیا جاتا تھا وہ ایسی چٹان کے لیے کہ لڑائی کے وقت لوگ تیروں سے بچنے کے لیے اس کی پناہ لیتے تھے۔ جیسے بہت بڑی چٹان ہو، دشمن تیر چلا رہا ہے، دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے لوگ جس بڑی چٹان کی آڑ لیں تاکہ تیر سے محفوظ رہ سکیں، اس بڑی چٹان کو مدد حاصل کرنے کے لیے، تیروں سے بچنے کے لیے اس چٹان کے سائے میں آ جائیں، تو ایسی بڑی چٹان کو ہیبریو میں، عبرانی زبان میں، تورات میں، انجیل میں صمد کہا جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی چٹان ہے، مضبوط بھی ہے، تیروں سے آدمی کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور خود اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اندازہ لگائیے چٹان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ گویا صمد کے مفہوم میں دو باتیں داخل ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سب کی حفاظت کرے مصیبت کے وقت، اور وہ ان لوگوں سے بے نیاز ہو، یہ ہے صمد کا مفہوم۔ نہیں سمجھ میں؟ صمد کے اندر دو مفاہیم ہیں، دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ صمد جب اس چٹان کو کہتے ہیں کہ دشمن سے بچنے کے لیے، تیروں سے بچنے کے لیے آدمی اس کی پناہ لے، تو دو مطلب سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چٹان ملجا اور ماوا ہے، ہمیں بچاتی ہے دشمن کے تیروں سے، اور ہم اس کا کچھ بھلا نہیں کرتے، وہ بے نیاز ہے۔ ایسے ہی اللہ کی نعمتیں سب کے اوپر، بخششیں سب کے اوپر، عنایتیں سب کے اوپر، نوازشیں سب کے اوپر، اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اس کی رحمتوں کا سایہ دنیا کسی شے کے اوپر سے ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے تو اگلے لمحے اس شے کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو صمد ہے وہ کہ دنیا کی ہر شے کے اوپر اس کی نعمتیں، ہزاروں نوازشیں، ہزاروں عنایتیں، ہزاروں الطاف و کرم، لیکن وہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ صمد کا مفہوم ہے، یاد رکھا جائے۔ صمد کا مفہوم کیا ہوا؟ دو مطلب، ایک تو سب اس کے محتاج، ایک مطلب وہ کسی کا محتاج نہیں، یہ دوسرا مطلب ہوا۔ سب اس کے محتاج، دوسرا مطلب وہ کسی کا محتاج نہیں۔
صمد کے اندر یہ دو مفاہیم ہیں. اب عہد اور صمد کا ربط دیکھ لیں. جب وہ یکتا ہے، یکتا ہونے کا کیا مطلب؟ یکتا ہونے کا مطلب یہ کہ جب وہ تھا تو کوئی نہیں تھا، جب وہ تھا تو کوئی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیزیں اس کی مخلوق، وہ سب کا خالق، وہ کبھی نیست نہیں ہوا. بقیہ ساری چیزوں کو اس نے نیست سے ہست کیا ہے. تو ساری چیزوں کا خالق وہ، ساری چیزیں اس کی مخلوق. اور خالق اور مخلوق میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. شاعر نے کہا نہیں، سارت مشرقتم وصرت مغربا شتان بین مشرقی و مغربی. مجنو چلا مشرق کی طرف، لیلا چلی مغرب کی طرف. مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا بعد ہے؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ ہے عہد کا مطلب. یکتا کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. جب وہی تھا، بعد میں اس نے سب کو خلق کیا ہے تو سب مخلوق ہوئی، تو یکتا نہیں ہوا. اس کی یکتائی میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے، نرالے پن میں کوئی شبہ رہتا ہے، اس کی بے ہمگی میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے، اس کی بے ہمتائی میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے. یہ مطلب ہے عہد کا. تھا وہ، اس کے بعد سب کو خلق کیا ہے اس نے. تو جیسا کوئی کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ عہد کا مفہوم ہے. اور اب مخلوق ہے سب، تو اب مخلوقات کے اوپر اس کی نوازشیں، اس کی عنایتیں، اس کا الطاف و کرم، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ مفہوم ہے الصمد کا. عہد کا مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا اور الصمد کا مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا. صمد کا ایک اور مفہوم بتایا گیا ہے لغت میں، الذی لا یاکل ولا یشرب، جو نہ کھائے نہ پیے. اب صمد کی یہ اگر تفسیر سامنے رکھ لیجئے تو پوری عیسائیت کا رد ہو گیا. عیسائیت کا رد نہیں ہوا. ایک انگریز سعودی عرب میں کہیں ایک کھیت کے پاس سے گزر رہا تھا. پہلے عرب بڑے غریب تھے، ابھی کچھ سالوں سے جب سے پیٹرول نکلا ہے تو بہت امیر ہو گئے، ورنہ یہیں سے چندہ جاتا تھا ان کا. بیچارے اتنے غریب تھے، گدھے کے اوپر سواری کرتے تھے، بڑے غریب تھے وہ لوگ. چندہ جاتا تھا انڈیا سے. تو وہ بیچارہ ایک بدو کھیت میں کدال سے کچھ کھود رہا تھا. انگریز نے اس کو اپنے پاس بلایا. تو مسلمان ہے؟ الحمدللہ انا مومن انا مسلم. کہا کہ تو خدا کو مانتا ہے؟ کہا کہ جناب خدا کو مانے بغیر تو کوئی ایک قدم نہیں چل سکتا. میں خدا کو مانتا ہوں. کہا کہ اچھا خدا کو مانتا ہے تو یہ بتا تیرا خدا کیسا ہے. اب یہ اسٹیپ ہے. مانتا ہے؟ ہاں مانتا. کیسا ہے؟ اب یہ تو بتانا ہی پڑے گا نا. یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پوری کتاب کے اندر اپنی ساری صفتیں بھر دی ہیں. بولتا ہے کہیں حکیم، کہیں علیم، کہیں خبیر، کبھی لطیف، تاکہ پہچانو اس کو اس کی صفت سے کیسا ہے. اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں فلاں کو مانتا ہوں تو پوچھا جائے کہ اس کی صفت کیا ہے. تو خدا کو مانتا ہے؟ بولے ہاں مانتا ہوں. کہا کہ اس کی صفت کیا ہے؟ کہا کہ اس کی صفت کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں. سنڈاس نہیں کرتا ہے وہ. ایسا بولا میرا خدا وہ ہے جو سنڈاس نہیں کرتا، جسے حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی. بات اس نے بالکل صحیح کہی لیکن آکورڈ انداز میں کہی، ناشائستہ انداز میں. قرآن حکیم اسی کو شائستہ انداز میں بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ اے عیسائیو، تم میرے پیغمبر عیسیٰ کو خدا مانتے ہو؟ مریم کو خدا مانتے ہو؟ بولے ہاں ہم عیسیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں اور مریم کو بھی خدا مانتے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے کانا یا کلانی الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. چلیے وہی جو اس نے کہا تھا کہ میرا خدا انداز نہیں کرتا. یہاں یہ کہا گیا دونوں کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھاتا ہے تو انداز کرے گا ہی. شائستہ انداز میں بات کہی گئی ہے. اس نے بات صحیح کہی لیکن ناشائستہ انداز میں. یہاں اسی بات کو شائستہ انداز میں کہا گیا. کانا یا کلانی الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. اب صمد کا مطلب کیا ہوا؟
سمد کہتے ہیں الذی لا یاکل ولا یشرب، جو نہ کھائے نہ پیے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اگر کھاتے تھے اور پیتے تھے، مریم کھاتی تھی پیتی تھی، تو سمد کہاں ہوئی؟ لہذا اللہ ہونے کے لیے، معبود ہونے کے لیے سمد ہونا ضروری ہے، اور عیسیٰ سمد نہیں، روح القدس سمد نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مریم یہ سمد نہیں۔ تو سمد کا ایک مفہوم یہ ہے الذی لا یاکل ولا یشرب۔ یہ تشریح اگر سمد کی کر دی جائے تو عیسائیت کا بڑی آسانی سے رد ہو جاتا ہے۔ اور سمد کا ایک اور مفہوم ہوتا ہے، سمد یسمد التسمید، اسی سے آتا مسمد، چٹان کو بولتے ہیں جس کے اجزاء باہم اس طرح پیوستہ ہوں کہ لوہے کے بڑے بڑے پھاوڑے اس کو توڑ نہ سکیں، چٹان کو کہتے ہیں۔ اب بتائیے کوئی چیز بہت زیادہ ٹھوس ہو تو نہ تو اس کے اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے نہ اندر جاتی ہے، تو لفظ سمد سے آپ حلول اور اتحاد کا رد کر سکتے ہیں۔ جب کوئی چیز اندر جا ہی نہیں سکتی تو حلول کیسے کر سکتی ہے؟ اس کے اندر کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی۔ لہذا بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے، گاڈ نے، بھگوان نے بسیرا کر لیا ہے، اور یہ تو سوئم بھگوان ہے، سوئم بھگوان ہے، یہ بھگوان نے جو ہے ان کے اندر پرویش کر لیا ہے، کے اندر داخل ہو گئے، تو یہ جو بھگوان نے ان کے اندر پرویش کر لیا ہے جس کی وجہ سے یہ سوئم بھگوان ہو گئے۔ السمد نے اس عقیدے کی تردید کر دی ہے، اس لیے کہ جب اللہ سمد ہے، اور سمد کا مطلب ٹھوس چیز جس کے اندر کوئی چیز جا نہ سکے نہ کوئی چیز نکل سکے، تو اس کے اندر کوئی چیز حلول کیسے کرے گی؟ لہذا حلول کا بھی رد ہو گیا اور اتحاد کا بھی رد ہو گیا۔ تو السمد سے حلول اور اتحاد کا رد بالکل واضح ہے۔ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ احد، صمد، پوری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج ہے۔ صمد کیوں بے نیاز ہے؟ جو آدمی محتاج ہوتا ہے نا، محتاج، اس کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ سب سے زیادہ اولاد کی۔ عام آدمی تو چھوڑو، کوئی نبی ایسا گزرا نہیں ہے جس نے اولاد کی تمنا نہ کی ہو، اور خاص طور سے نرینہ اولاد کی۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے، چپکے چپکے دعا کرتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ دھیرے دھیرے دعا مانگتے تھے۔ کیوں دھیرے دھیرے دعا مانگتے تھے؟ تاکہ لوگ سن نہ لیں کہ بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جوانی کا موسم گزر چکا ہے، اور اب یہ بچہ مانگ رہا ہے، عورت بوڑھی ہے اور یہ بوڑھا، جوانی کا موسم تو گزر چکا ہے، اب یہ بچہ مانگ رہا ہے۔ تو کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں، نداء خفیہ، خفی میں دھیرے 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 دعا مانگتے تھے۔ اور کیا دعا مانگتے تھے؟ رب لا تذرنی وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑنا، بہترین وارث دے دینا ایک۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، دعا قبول کر لی۔ انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر بھی دیکھا تھا، اور وہیں دعا کر دی انہوں نے۔ دیکھا کہ حضرت مریم جو ان کی کفالت میں تھیں، ان کے محراب میں داخل جب ہوتے تو دیکھتے کہ بغیر موسم کا پھل موجود ہے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کا رزق کے اوپر گفتگو ہوئی نا، رزق موجود ہوتا تھا، یعنی رزق عام ہے، پھل فروٹ کھانا ساری چیزیں رزق کے دائرے میں، طعام خاص ہے اور رزق عام ہے۔ جیسے قال لا یاتیکما طعام ترزقانی، اس کا مطلب طعام خاص ہے رزق عام ہے۔ بہرحال ایک منطقی بحث ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ محراب میں داخل ہوتے تو وجد عندها رزقا، تو دیکھتے کہ بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے، پوچھتے قال یا مریم وَأَنَّى لَكِ هَذَا، میری بچی مریم یہ بغیر موسم کا، یہ اطراف میں تو کہیں پھل ہے نہیں ہے، اور تو باہر نکلتی نہیں، کوئی تیرے پاس آتا نہیں اور میں لاتا نہیں، تو باہر نکلتی نہیں، کوئی تیرے پاس آتا نہیں اور میں لاتا نہیں،
یہ پھل آتا کہاں سے ہے؟ جانتے کیا جواب دیا انہوں نے؟ قالت هو من عند اللہ، اوپر سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کیا عورت تھی! اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے لیے بھی کتنی پیاری پیاری باتیں کہی ہیں کہ جس طریقے سے ایک مرد روحانی ترقی کرتے کرتے ایک اعلیٰ درجے پر، ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے، ایسے ہی ایک عورت نیکیاں کرتے کرتے، روحانی ترقی کرتے کرتے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکتی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی ذرا قرآن حکیم کی تلاوت کریں اور ذرا غور کریں، حضرت مریم کے قصے کے اوپر غور کریں، اور اسی طریقے سے حضرت آسیہ کے اس پر غور کریں۔ بری عورتوں کا بھی ذکر ہے، اچھی عورتوں کا بھی ذکر ہے، سب کا ذکر ہے۔ ایک طرف تو فرعون شیطان اور بیوی مومنہ، وہ کافر شوہر اور بیوی مومنہ، اور اس کا الٹ ایک نبی ہے، حضرت لوط نبی ہے، بیوی کافرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، اور باپ بدماش ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بت فروش ہے۔ تو ایسے ایسے دروس ہیں، ایسے ایسے اسباق ہیں کہ آدمی اگر بنظر غائر سرسری طور پر ہی اگر مطالعہ کرے حساس دل کے ساتھ تو ہدایت کے لیے کتاب کافی ہے۔ اس کا پہلا ٹکڑا ہی بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ پڑھ کر پھونکنے کے لیے نہیں، طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، تعویذیں بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی جنتر منتر کی کتاب تھوڑی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ کتاب ہدایت ہے، روشنی کی کتاب، نور ہے یہ۔ کاش اس سے استفادہ کیا جاتا، اس کے اوپر غور و فکر کی جاتی۔ دھیرے دھیرے دعا مانگتے تھے۔ تو سب سے زیادہ احتیاج آدمی کو کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ کہ اولاد، جس کا اولاد نہیں ہوتی لوگ اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، سماج بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اولاد دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام لوگوں کو تو چھوڑیے، نبیوں نے بھی تمنا کی کہ اولاد ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بڑی احتیاج ہوتی ہے انسان کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، جی لم یلد ولم یولد۔ انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں، تو اور چیز کی کیا ضرورت ہوگی مجھے؟ کیا بات ہے، کیا گفتگو کا انداز ہے، پورے شرک کی جڑی کاٹ کر کے رکھ دی ہے۔ سب سے زیادہ احتیاج کس چیز کی؟ بیٹے اور بیٹی کی، اولاد کی۔ اللہ کہتا ہے مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات تو پوری میری ہے، بدیع السماوات والارض۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ بدیع السماوات والارض کے بعد جو جملہ ہے وہ دیکھنے جیسا ہے کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اگر اولاد ہوگی تو بیوی ہونا ضروری ہے۔ اولاد مانو تو بیوی بھی مانو نا، اور بیوی کہاں سے لائے؟ بیوی کی ضرورت ہے اس کو، معاملہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ وہ تو کائنات کا خالق ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو اس انداز سے مت دیکھو، لائٹ مت لو اس کو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ بعض لوگ اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، ارے وہاں تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت ہے، جیسے پرائم منسٹر تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کسی چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کر۔ اللہ الصمد کے بعد کہا گیا لم یلد ولم یولد۔ لم یلد کا مطلب وہ کسی کا باپ نہیں، ولم یولد کا مطلب وہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا۔ اس لیے کہ اگر باپ ہوگا تو بیوی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ دو ملیں گے اب جا کر تیسری چیز کا وجود ہوگا۔ تو باپ نہیں ہے وہ، اور بیٹا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بیٹا مان لیا جائے تو پھر وہ ماں باپ کا محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا لم یلد نہ تو وہ باپ ہے، ولم یولد، اور نہ تو وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو وہ احد ہے، صمد ہے، اس کے بعد باپ ہونے کی نفی، اس کے بعد ابنیت کی نفی، ابن ہونے کی نفی کر دی۔ اس کے بعد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ये भी समझ लो कि उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। इसको ज़रा हम वजाहत के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, आप भी मौजूद हैं, अल्लाह भी मौजूद है, कुफू तो हो गया ना, है? बराबरी होगी। आप भी जिंदा हैं, अल्लाह भी जिंदा है कि नहीं? आप भी हयात से मुत्तसिफ और अल्लाह भी हयात से मुत्तसिफ। आप भी मौजूद, आप भी वजूद से मुत्तसिफ, अल्लाह भी वजूद से मुत्तसिफ। आपके अंदर भी रहम, आप भी रहीम, अल्लाह भी रहीम, इसलिए कि अल्लाह ने अपने रसूल को रहीम कहा है और खुद अपने आप को रहीम कहा है। जैसे लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मेरा नबी रऊफ़ और रहीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाह एक तरफ अपने आप को रहीम कह रहा है, दूसरे अपने नबी को कह रहा है। तो आप भी रहीम, अल्लाह भी रहीम, आप भी मौजूद, अल्लाह भी मौजूद, आप भी हयात से मुत्तसिफ, अल्लाह भी हयात से मुत्तसिफ। बराबरी हुई? अल्लाह फरमा रहा है ऐसा नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपके भी हाथ अल्लाह के भी हाथ, आपके भी कान अल्लाह के भी कान, आपके भी पैर अल्लाह के भी पैर, आपकी जबान अल्लाह की भी जबान, आपका भी चेहरा अल्लाह का भी चेहरा, सारी चीजें। उसी तसव्वुर की नफी की गई है, उसी तसव्वुर की नफी की गई कि अल्लाह का कुफू कोई नहीं है, बिल्कुल उस जैसा। देखो, कुफू का मतलब अगर आपको समझना है तो वो हदीस जहन में रखें, वो जो अकीके वाली है। अकीके में आपको 2 बकरियां या 2 बकरे करने हैं 7वें दिन अकीका। अगर लड़का है तो, लड़की है तो 1 बकरी या 1 बकरा। वहां एक तरकीब आई है, शातान मुकाफ़िअतान, ऐसी 2 बकरियां जिनमें कुफू हो, ऐसा एक जैसी ऐसे दिखती हूं। ऐसा नहीं कि एक हो 4 साल की, एक हो 1 साल की। बड़ी हद तक कुफू होना चाहिए, कुफू होना चाहिए। यहां नफी कर दी गई, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप हयात से मुत्तसिफ, आपकी हयात दूसरी है, मुस्तार है, अल्लाह के देने से है। अल्लाह की जो हयात है वो किसी के देने से नहीं है। फर्क हो गया ना हयात में। उसको अगर तमसील से समझना तो ये समझ लें कि एक गाड़ी है, उसमें इंजन लगा हुआ है, पीछे डब्बे हैं, डब्बे भी चल रहे हैं और इंजन भी चल रहा है। बताइए किसकी हरकत असली हरकत है, इंजन की कि डब्बों की? इंजन की हरकतें असली है। बकिया जो डिब्बे चल रहे हैं उनकी हरकतें असली नहीं है, हरकतें तबई है, तेज से तबई, पीछे पीछे चल रहे हैं वो। ऐसे ही हम भी जिंदा हैं, लेकिन अल्लाह की जिंदगी देने की वजह से जिंदा है। और अल्लाह जिस हयात से मुत्तसिफ है वो किसी के अता करने से नहीं है। अल्लाह के भी हाथ है, हमारे हाथ है। हम तो देख रहे हैं हमारे हाथ कैसे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हाथ के बारे में कहा, हमारा एक हाथ दायां, हमारा एक हाथ बायां। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, किल्ता यदैहि यमीन, उसके दोनों हाथ दाएं हैं। समझ में आएगा? समझ में आता क्या? किल्ता यदैहि, दोनों हाथ दाएं, दोनों हाथ दाएं हैं। समझ में आएगा क्या? 2 हाथ तो हैं लेकिन दोनों हाथ दाएं हैं। समझ में आएगा ये? तो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और इसी हकीकत को एक जगह और वादे किया गया है, लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर। अल्लाह अकबर। यहाँ नफी भी और इस बात भी है कि अल्लाह समी है, सुनता है, अल्लाह बसीर है, देखता है। अब सवाल पैदा हुआ, यार हम भी तो सुनते, हम भी समी हैं, अल्लाह ने हमको भी कहा है हम समी हैं, समीयम बसीरा कहा है इंसान को। तो अल्लाह के बारे में कहा गया समी है, बसीर है, सुनता है, देखता है, तो हम भी तो सुनते और देखते हैं। पहले टुकड़े में कहा गया लैसा कमिस्लिही शै, तुम्हारा सुनना अलग है, अल्लाह का सुनना अलग है, और तुम्हारा देखना अलग है, हमारा देखना अलग है। मैं एक मिसाल से वाजे करूं आपको। एक खास फासले से आदमी किसी शय को देख लेता है, फासला बढ़ता जाए, चीज धुंधली होती जाएगी और आखिर में कुछ नजर नहीं आती है ना। तो मिन वजहिन इंसान अंधा है और मिन वजहिन बीना है, हुआ कि नहीं हुआ? एक खास फासले से आवाज हम सुन लेते हैं, आवाज दूर से आ रही हो नहीं सुनाई देती, कोई दूर से बोल रहा हो काफी फासले से,
ہم نہیں سن سکتے. قریب سے بول رہا تو سن سکتا ہے آدمی, دور سے بولے تو سمجھ میں نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان من وجہن بینا ہے اور من وجہن اندھا ہے, اور انسان من وجہ شنوا ہے اور من وجہن بہرا ہے. یہ تو مطلب ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا ایسا نہیں ہے. وہ جیسے قریب دیکھتا ہے تو بعید بھی دیکھتا ہے. سننے کا عالم یہ, اللہ اکبر. حضرت یونس علیہ السلام ہے, پانی میں گرے, پھینکا گیا ان کو, فالتقمہ الحوت, ان کو مچھلی نے نگل لیا, اور مچھلی سمندر میں لے کر کے ان کو گہرائیوں میں چلی گئی. ایک تو مچھلی کے پیٹ میں, وہاں کی تاریکی الگ ہے, اور یہاں تہ بتا پانی کی تاریکی, ظلمات بعضها فوق بعض, تاریکیاں در تاریکیاں. مچھلی ان کو پیٹ میں لیے ہوئے, وہاں کی اندھیریاں الگ, وہاں کا ڈارکنس الگ, وہاں کی تاریکیاں الگ, اور لے کر کے تہ بتا تاریکیوں میں اندر چلی گئی ہے. وہاں سے پکار رہے ہیں, بول رہے ہیں کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی سن رہا ہے کیا؟ مچھلی بھی نہیں سن رہی ہے, لیکن عرش پر سن لے رہا ہے. اللہ, کیا سننے کا انداز ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سننا اس کا سننا برابر ہے؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں, سمندر کی گہرائیوں میں, یہ دعا مانگے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور عرش پر مستوی ہمارا معبود سن لے تو اس کی سماعت اور ہماری سماعت میں کوئی تقابل ہے. وہی کہا گیا, ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی ہمت نہ کرے, کوئی دعویٰ نہ کرے اس کی برابری کا, کوئی دعویٰ نہ کرے اس کی ہمسری کا, کوئی دعویٰ نہ کرے اس کے کفو کا. اب آئیے اس پیاری سورہ کریمہ کا ایک بار پھر سے ترجمہ کرتے ہیں. اے ہمارے حبیب آپ اعلان کر دو, قل, اعلان کر دو, ہوا وہ اللہ یکتا ہے, اللہ صمد ہے, بے نیاز ہے, سب اس کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کا باپ ہے, ولم یولد نہ کسی کا بیٹا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس کا ہمسر نہیں, کوئی اس کا پیئر نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.